آپ علی مولا نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی مولا نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بددعا کرتا ہوں تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بددعا۔ حضرت علی مولا نے اس کے خلاف بددعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ علم کے دروازے نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ علی مولا کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ علی مولا نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ علی مولا کی زبان سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ علی مولا کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ علی مولا اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی مولا کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ آپ علی مولا کو نکاح میں دیں۔ آپ علی مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرہب آپ علی مولا ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ علی مولا نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور 656 سے 661 ہجری میں کئی خانہ جنگیاں دیکھی۔ سیدنا علی مولا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں ابھی تک نو عمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا، آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی مولا کہتے ہیں، اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی۔ ابو حازم نے کہا، مجھے حضرت سہیل بن سید رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر صحابہ نے یہی کھوجتے، سوچتے اور باتیں کرتے رات گزاری کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اس سے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی مولا نے کہا، اللہ کے رسول، کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم، ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت کر دے
تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مولا سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی مولا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق کے بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی مولا کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ علی مولا نے ہر ایک کو برابر طور پر غلہ کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندی۔ حضرت علی مولا نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت علی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث بیان کر رہے تھے۔ آپ علی مولا نے ایک احادیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی مولا نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بددعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بددعا۔ حضرت علی مولا نے اس کے خلاف بددعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی مولا کی عدالت میں آپ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی مولا نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں امیر المومنین۔ حضرت مولا علی نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ غلام نے کہا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پراعتماد ہو کر کہا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں اور ان کے گن کیوں نہ گاؤں؟ انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی کو زخمی کر دیا اور آپ علی مولا بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی مولا نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے 4 پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی مولا نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو تیرے دور کر دے گا، اور بخل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ علی مولا
21 رمضان مبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔